آج عمران خان صاحب نے سرگودا میں تقریر کی۔ عجیب سی بات یہ ہے کہ آج تقریر میں انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کے پوائنٹ بیان کیے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج انہوں نے واقعی نوجوانوں کے لیڈر ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ ہم عمران خان صاحب پر اکثر تنقید کرتے ہیں، لیکن آج انہوں نے جو گفتگو کی اس میں کچھ حصے جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ شاید انہیں یونیورسٹی میں طلباء کے سامنے اس انداز سے کلام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ باتیں بہت ہی شاندار کیں۔ اور میرے لیے یہ بھی ایک خبر ہے کہ میری معلومات کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد عمران خان صاحب تیسری شخصیت ہیں جو جامعات میں اس طریقے سے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان صاحب نے وائس چانسلر کو بقول عمران خان صاحب کے خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں عمران خان صاحب کو نہ بلائیں، لیکن عمران خان صاحب نے بہت ہی اچھا اس کو ہینڈل کیا اور رسپانس دیا کہ یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ سیاسی قیادت کو نہیں بلائیں گے اور یہاں جو یونیورسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں انہیں اگر سیاسی قیادت کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے، ان سے گفتگو کا موقع انہیں نہیں ملے گا، تو پھر ملک کا فیوچر کیسے پروان چڑھ سکے گا؟ کیونکہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ نرسریاں ہوتی ہیں، یہاں پر بچے سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، ملک کا مستقبل جو ہے یہ ملک کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے وہاں سے سیکھنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہماری یونیورسٹیز میں طلبہ یونین کا خاتمہ کر دیا گیا، اور طلبہ یونین کا خاتمہ اس وجہ سے کیا گیا کہ طلبہ یونین میں مختلف قسم کی طلبہ تنظیمیں انتخابات میں حصہ لیتی تھیں، اور انتخابات میں حصہ لینے کے بعد وہ ملکی سیاست کے لیے بھی تیار ہوتی تھیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ماضی کے بڑے جو سیاستدان جتنے بھی رہے ہیں اور اس وقت جو پارلیمان کے اندر بڑے جو نمایاں لوگ ہیں جو پاکستان کی نارمز کو سمجھتے ہیں، پارلیمان کی اقدار کو سمجھتے ہیں، وہ سب کہیں نہ کہیں طلبہ یونین سے ہی ہو کر آئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ٹھیکیدار ہیں، کوئی جاگیردار ہیں، کوئی وڈیرے ہیں، کوئی سرمایہ دار ہیں، کوئی ڈیلر ہیں، کوئی کرپٹ ہیں، کوئی کس طرح مختلف قسم کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، ان کی کسی قسم کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہو سکی۔ عمران خان صاحب نے جو آج سرگودا یونیورسٹی میں خطاب کیا تو اس میں انہوں نے اس بارے میں بہت ہی زبردست بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صرف مجھے ہی نہیں، آپ یہاں پر عمران خان نواز شریف صاحب کو بھی بلائیں، شہباز شریف صاحب کو بھی بلائیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی بلائیں، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی بلائیں۔ کاش یہ ساری بات کرتے ہوئے وہ ساتھ وہ جو جملے کستے ہیں وہ نہ کستے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ ڈیزل کو بھی یہاں پر بلائیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بلاول کو بلائیں لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس کی اردو ایسی ہے۔ لیکن آج خود عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی اردو کی ٹانگیں کانپی تو نہیں ہیں لیکن ٹانگیں توڑی ضرور ہیں انہوں نے وہاں پر۔ تو ساتھ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں جب بات کہی، انہوں نے کہا ان کو ضرور بلائیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ آ کے آپ سے بھیک مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو خیر ایک سیاسی جملے بازی جو ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو بنیادی بات ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی شخصیات کو یہاں پر آنا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخصیات یہاں پر کس پلیٹ فارم سے آئیں؟ یونیورسٹیاں ان کو دعوت دیں یا یونیورسٹی کے اندر جو طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں انہیں متحرک کیا جائے؟ اور طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ اصل میں یونیورسٹیز کے اندر جو اس وقت موجود ہیں، اکثریت طلبہ تنظیموں کی ایسی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے، اس کے علاوہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے، اس کے علاوہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ ہے، اچھا بہت سی اور طلبہ تنظیمیں بھی، انجمن طلبہ اسلام ہے، تو بہت سی تنظیمیں جو ہے وہ موجود ہیں، مہاجر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اے پی ایم ایس او جسے کہتے ہیں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، وہ وہاں پر ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جتنی طلبہ تنظیمیں ہیں یہ مختلف پلیٹ فارم ہیں۔ جب آپ نے طلبہ تنظیموں پر پابندی لگائی تو اس کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ پہلے جو یونین کے اندر لوگ آتے تھے تو طلبہ تنظیموں کے اندر وہ لوگ آتے تھے جو یونیورسٹیز میں باقاعدہ طالب علم ہوتے تھے، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، اور اس وقت یہ نعرہ لگا کرتا تھا ریڈرز آر دی لیڈر، جو پڑھنے والا ہے وہی لیڈر ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایسی شخصیات یونیورسٹیز کے اندر طلبہ یونین کی ان کی سربراہی ملی، ان کو عہدے ملے کہ جو اپنی یونیورسٹیز کے اندر اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی بڑے متحرک تھے اور بڑی نمایاں پوزیشن لیتے تھے، تعلیم کے حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا نام تھا۔
اور اسی طلبہ یونین سے جو لوگ فارغ ہوئے تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی اور پارلیمنٹ میں اور پاکستانی پالیٹکس کے اندر بھی اور ویسے جہاں پر مینجمنٹ کرنی تھی وہاں پر ان کا بہت ہی شاندار قسم کا رول ہمارے سامنے آیا. اور دوسرا ان کے اندر تحمل اور برداشت باقی لوگوں کی نسبت بہت ہی زیادہ اور بہت ہی شاندار ہم وہاں پر دیکھتے ہیں. لیکن جب صرف طلبہ تنظیمیں ہوں گی اور وہاں پر ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا کہ طلبہ خود یہ فیصلہ کر سکیں، کیونکہ جب آپ کو یہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اخلاقی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے اور سماجی حوالے سے بہت ہی بہتر بنا کے رکھنا ہے کیونکہ آپ نے ووٹ لینا ہوتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کے اندر برداشت بھی پیدا ہوتی ہے اور آپ کے اندر تحمل بھی پیدا ہوتا ہے. پھر آپ لڑائی، مار کٹائی، جھگڑا، دنگا، انتشار اور فساد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ضیاء الحق نے طلبہ یونین پر پابندی لگا دی اس کے بعد کئی بار ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ طلبہ یونین پر پابندی ختم ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے، تو پارلیمنٹ میں پہلی تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ طلبہ یونین پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی چیف ایگزیکٹو کا یہ اعلان ہونے کے باوجود بھی آج تک طلبہ تنظیموں پر جو طلبہ یونین ہے اس پر پابندی ختم نہیں کی گئی. اکثر لوگ مکس کر جاتے ہیں طلبہ یونین کو اور طلبہ تنظیموں کو. طلبہ یونین یہ ہوتا ہے کہ تمام طلبہ تنظیمیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ یونیورسٹی کے لیے ایک یونین کا انتخاب کرتی ہیں. اس میں جمعیت کا بندہ بھی کھڑا ہوتا ہے، اس میں باقی جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، ایم ایس ایف کے، پیپلز فیڈریشن کے، باقی جماعتوں کے، وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک یونین بنتی ہے، پھر ایک ہی کیبنٹ ہوتی ہے. لیکن جو طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں اس میں ایک ہی نقطہ نظر کے لوگ ہوتے ہیں، تو طلبہ یونین میں ہر قسم کے نقطہ نظر کی نمائندگی موجود ہوتی ہے اور پھر وہ یونیورسٹی کی جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کے اندر جو طلبہ پالیٹکس ہوتی ہے اس میں حصہ لیتے ہیں. اور ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی کے اندر طلبہ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یونیورسٹی کے ہاسٹلز کے لیے کام کرتے ہیں، تعلیمی سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں، لائبریریز کے لیے، اور طلبہ کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور جو ہی وہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو عملی سیاست کے اندر بھی آتے ہیں اور دیگر معاملات کے اندر بھی وہ آ جاتے ہیں. تو جب ان کو یہاں سے ٹریننگ ہوتی ہے اور بڑی زبردست قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے تو پھر وہ جو باہر کا میدان ہے اس میں بڑی شاندار قسم کی کامیابیاں جو ہیں وہ وہاں پر حاصل کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا جو آج کا خطاب تھا وہ اس حوالے سے یونیک خطاب تھا، ڈفرینٹ خطاب تھا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ایک جیسی باتیں کرتے ہیں، آج انہوں نے وہ باتیں نہیں کی ہیں لیکن 3-4 باتیں ایسی بھی کی ہیں کہ جو ہمیشہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آج بھی انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ انکشاف فرمایا کہ سال کے 12 موسم ہوتے ہیں، تو آج بھی انہوں نے 12 موسموں کا ذکر کیا اور لوگ ان کے اوپر بڑی میمز بناتے ہیں کہ یہ 12 موسم کہاں پر ہوتے ہیں. خیر میں نے چائنا کے بارے میں سنا کہ وہاں پر 24 موسم ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہر 15 دن بعد موسم جو ہے کوئی نہ کوئی کلٹی کھا جاتا ہے اور نیا قسم کا موسم آ جاتا ہے اور ہر موسم کے حوالے سے نئے ڈریسز ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ والی بات جو ہے خان صاحب نے آج پھر یہ والی بات کر دی. اچھا، پھر اس کے علاوہ کچھ باتیں انہوں نے ایک اور بھی کہی ہیں. مثال کے طور پر ارسطو کا جو قول انہوں نے نقل کیا کہ 2500 سال پہلے ارسطو نے یہ والی بات کہی تھی، تو اس پر بھی بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ ارسطو نے یہ بات کہاں پر کہی ہے. خان صاحب کے آگے کان میں تو نہیں کی، کیونکہ ایسی تو کئی بات بھی کہیں ارسطو کے کہیں اقوال کے اندر یہ چیزیں کہیں بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ وی سی سے کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو یہاں پر لائیں لیکن سیاسی جماعتوں کے لوگ یہاں پر آئیں گے نہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ 18 سال کے بچے سے آپ نے ووٹ لینا ہے تو 18 سال کے بچے کے پاس بھی آپ کو جانا پڑے گا، 18 سال کے بچے کے پاس جا کر اسے کمیونیکیٹ بھی کرنا پڑے گا، اس سے بات چیت بھی کرنی پڑے گی. تو یہ ان کی بات اہم ہے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ سارے چور ہیں. تو وہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یونیورسٹی کے اندر بچوں کی تربیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور تربیت کرتے ہوئے انہوں نے ڈیزل بھی کہا، تربیت کرتے ہوئے انہوں نے بیکاری بھی کہا، تربیت کرتے ہوئے انہوں نے چور بھی کہا، تربیت کرتے ہوئے انہوں نے بلاول پر ایک طرح سے بڑا رقیق قسم کا حملہ بھی کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کی بہت ہی اچھی تھیں، لیکن اگر وہ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ کرتے تو بہت ہی زبردست قسم کا وہ ہو جاتا. لیکن 2 باتیں بالکل آخر میں جو انہوں نے بھی تقریر کے آخر میں کی اور میں اپنے ویلا کے آخر میں کرنا چاہوں گا وہ بہت ہی اچھی تھیں. انہیں طلبہ سے 2 وعدے لیے. ایک وعدہ یہ لیا کہ وہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. تو یہ بالکل درست بات ہے
اور انہوں نے حضرت علی کا قول بھی پڑھا کہ کفر پر مبنی معاشرہ چل سکتا ہے، ظلم پر مبنی معاشرہ نہیں چل سکتا. اور ہمارے ملک کے اندر بالکل سیم یہی صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں ظلم پر مبنی معاشرہ ہے، عدالتیں انصاف نہیں فراہم کر رہی، تھانے کچہریوں میں انصاف نہیں ملتا. اور پاکستان میں جو مشہور ہے، کسی نے کہا تھا کہ پاکستان کی عدالتوں سے انصاف لینے کے لیے آپ کو نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، قارون جتنا خزانہ چاہیے، اور کیا کہتے ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے کی جاتی ہیں. اور دوسری جو بات انہوں نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے نوجوانوں سے ایک بات کہی، انہوں نے کہا تم نے ہار کسی صورت میں نہیں ماننی، آپ جو چاہتے ہیں وہ بن سکتے ہیں. اور طلبہ کو انہوں نے کہا کہ آپ جس فیلڈ کے اندر چاہیں آپ محنت کریں، مشقت کریں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اور آپ نے ہار نہیں مانی، آپ بن سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گفتگو کے دو بہت ہی زبردست قسم کے پہلو تھے. ایک پہلو جس کا تعلق ہمارے پورے سماج کے ساتھ ہے، اور دوسرا پہلو جو انہوں نے طلبہ کو یہ والی بات بتائی ہے، اور بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو. تو میں عمران خان صاحب سے آخر میں ایک مطالبہ میں بھی کرنا چاہوں گا. جیسے انہوں نے 2 مطالبے بچوں سے کیے ہیں، میرا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، نوجوان آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ جہاں کہیں جاتے ہیں تو نوجوان والہانہ طور پر آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں. آپ پاکستان کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی کرزماتی شخصیت جو ہیں وہ بن رہے ہیں. تو خدا کے لیے جب ان بچوں کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ تہذیب کے ساتھ گفتگو کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، شائستہ لہجے میں بات کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. لیکن موقف پر ڈٹنے سے پہلے خوب اچھے طریقے سے تحقیق کر لو، اور جب پتہ چل جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے پھر اس کو وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. لیکن آپ کا موقف چٹان کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، لیکن آپ کی زبان جو ہے وہ انتہائی پیاری ہونی چاہیے، انتہائی دھیمی ہونی چاہیے، انتہائی شاندار ہونی چاہیے. اور آپ قرآن کے حوالے دیتے رہے، حدیث کے حوالے دیتے رہے. میں آپ کو قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف اپنے پیغمبر موسیٰ کو بھیجا تو کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ نے آرام سے بات کرنی ہے، آہستہ بات کرنی ہے. اپنے سب سے بڑے دشمن کے پاس رسول کو بھیج رہے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر وہ دشمن ہے میرا، لیکن بات جو آپ نے کرنی ہے وہ انتہائی نرم دلی کے ساتھ کرنی ہے. اور دوسرے بات لوگوں کی یہ بات بتائیں کہ الزام اس وقت تک الزام ہی رہتا ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے، اور ثابت کہاں پر ہوگا؟ عدالتوں کے ذریعے ہوگا. اور عدالتیں جب تک کسی کو مجرم نہیں قرار دیتی آپ انہیں مجرم قرار نہیں دے سکتے. تو جب یہ والی باتیں آپ کریں گے تو آپ بڑے لیڈر بن کر ابھریں گے.